بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت عاشق رسول بھی ہیں، عاشق اہل بیت کرام بھی ہیں، اور عاشق صحابہ کرام بھی ہیں، عاشق ولی بھی ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں؟ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے امیر معاویہ تم ضرور بضرور جنت میں مجھ سے ملو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بھی ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 5ویں پشت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ان کے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تقریباً 163 احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے محبت فرمایا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ 19 سال تک 64,65,000 مربع میل تک حکمرانی کرتے رہے۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے چون چرا کرتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، گیسوئے مبارک کے چند ٹکڑے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ناخن مبارک کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک کو اپنے پاس رکھا تھا، اور وصیت فرمائی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں دنیا سے جب میرا رخصت ہو جاؤں تو میری قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تبرکات رکھنا۔ ان کی نسبت کی وجہ سے میرا آخری وقت کا جو سامان ہے، جو قبر کے معاملات ہیں، اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مقام، کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں، ہر صحابی کا اپنا ایک درجہ ہے، ہر صحابی برابر نہیں ہے۔ آج لوگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے چون چرا کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے۔ خلفائے راشدین سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، سب سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق کی فضیلت ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ کی فضیلت ہے، اصحاب بدر کی فضیلت ہے، اصحاب احد کی فضیلت ہے، حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے، اور سب سے آخر میں جو فضیلت ہے وہ حضرت وحشی کی فضیلت ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، مرتبہ، شان بھی بیان کی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی 4 رسائل انہوں نے لکھے ہیں۔ کیا کہنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو میں نے حضرت وحشی کا عرض کیا کہ حضرت وحشی صحابی میں سب سے کم درجہ ہے، اور ان کے مقام کے متعلق پوچھا گیا مکتوبات امام ربانی نے مجدد الفسانی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہے۔ حضرت اویس قرنی وہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہے، اپنے جبے مبارک کی بٹن کھول کر یمن کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ آپ کے پاس آتے کیوں نہیں ہیں؟ بلال حبشہ سے پہنچ گئے، سلمان فارس سے پہنچ گئے، کوئی صحابی کہاں سے پہنچ گیا، یمن تو قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی ماں جو ہے وہ نابینا ہے، اس کی وجہ سے، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ وہ خیر التابعین ہے، خیر التابعین کا درجہ ہے ان کا۔ مکتوبات امام ربانی نے، مجدد الفسانی نے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کا جو مقام ہے وہ خیر التابعین ہے،
اور حضرت اویس قرنی کی وہ شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اور حضرت فاروق اعظم عمر فاروق اعظم کو بھیجا تھا حضرت اویس قرنی کے پاس، جا کر میری گناہگار امت کے لیے دعائیں بخشش کی، دعائیں مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت اویس قرنی کی اپنی ہے، لیکن وہ بھی خیر التابعین ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، اس صحابی کا مقام ہی اپنا ہوتا ہے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی کا مقام، حضرت وحشی کون ہے پہلے میں آپ کو ان کے متعلق عرض کر دوں۔ حضرت وحشی وہ ہیں جو ایمان لانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید انہوں نے کیا، ان کا سینہ مبارک کو کاٹا، حضرت امیر حمزہ کی سینہ مبارک کو کاٹا حضرت وحشی نے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب وہ ایمان لانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ کہ جی یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب حضرت وحشی کو ہم قاتل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور نے معاف کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحشی تم جو ہے میرے پاس آ گئے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آئندہ میرے پاس نہیں آنا، کیونکہ تمہیں دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ حضرت وحشی نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا درجہ ملا، اور ان کا یہ مقام ہے کہ مکتوبات میں امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی کا وہ مقام ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وحشی کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جب حضرت وحشی کا یہ مقام ہے تو حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام ہوگا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان و عظمت ہے، ان کے مقام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے دور میں اسلام کا وہ بول بالا ہوا، اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اسلام کا وہ نور اتنا پھیلا تھا، وہ دور ان کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ دور دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر، اس کی نتھنی میں جو کچرا ہے، اس کچرے کے مقابلے میں بھی، اس کچرے کی حیثیت کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ کی کیا شان ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی قرآن ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور دیکھیں ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ہم امام حسن کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گود میں بیٹھے ہیں، چھوٹے سے ہیں، ننھے سے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر خطبہ فرما رہے ہیں، حضرت حسن تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ وہ بچہ ہے جو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرے گا۔ حضور کے فرمان پر غور کیجئے، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان ہوگا دوسرا منافق، نہیں، حضور نے فرمایا دونوں مسلمان۔ تو پتہ چلا کہ دونوں ہیں، حضرت علی بھی مسلمان ہیں، آج جو حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو چوچلا کرتے ہیں، تو حضور کے فرمان کو تو پڑھے نا۔ ارے حضرت امام حسن نے صلح فرمائی، حضرت امام حسن رضی، آج لوگ کہتے ہیں اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق یہ لکھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ارے کتابوں کی بات تم کرتے ہو، امام حسن تو وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر سوار ہوا کرتے تھے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ ارے کتابوں میں زیادہ اہم بات لکھی ہے یا حضرت امام حسن کا فیصلہ زیادہ اہم ہے؟ جو حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر فیصلہ دے دیا، تو حضرت امام حسن کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے ہو؟
جب بیٹا حضرت امام حسن کا فیصلہ نہیں مانتے ہو تو باپ کو حضرت علی کو کہاں مانو گے تم؟ ارے امام حسن نے جب فیصلہ کر لیا، جن کے ساتھ صلح کر لی، تو غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے نا، غلط ہاتھ میں تو ہاتھ نہیں دیں گے نا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، حضرت امام حسن نے ہاتھ دے دیا، تو ہم نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اور امام حسین، ہم حسینی بھی ہیں، امام حسین نے جس یزید کے خلاف ایکشن کیا، اس سے مقابلہ کیا، اس سے ظاہری بھی مقابلہ کیا، جسمانی بھی مقابلہ کیا، سب کچھ قربان کر دیا، اس کے سامنے ڈٹے رہے، ایسے ڈٹے رہے کہ وہ اتنا بڑا لشکر بھی لے کر آ گیا لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ حضرت امام حسین کا نام بھی زندہ ہے، آج تک زندہ ہے ان کا نام، ان کی پہچان بھی زندہ ہے، ان کی حکومت بھی زندہ ہے، سب کچھ وہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسن نے صلح فرما لی، انہوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو ہم بھی حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور امام حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف کیا، تو ہم یزید کے خلاف بات کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں؟ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے جو کچھ پڑھ سکیں قرآن پاک، جو بھی ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے درجات تو ویسے ہی بلند و مرتبہ ہیں، ان کے صدقے ہمارے ایمان میں کچھ تازگی آ جائے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو ہے نفاق دور فرمائے، ہمارے اندر ہمارے باطن کی بھی اصلاح کر دے، ہمارے باطن کو بھی صاف و شفاف کر دے، ہمارے دل کو بھی نور علی نور کر دے، ہمیں عبادت کی حلاوت عطا فرمائے ان پیاروں کے صدقے۔ ہمیں جو ہے ہمیں اور ہمارے جتنے بھی ہم اہل سنت والجماعت میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین پیاروں کے صدقے اپنی کرم نوازی فرمائے، اور خاص ملک پاکستان پر، عالم اسلام پر خاص اس کے لیے دعا کریں۔ بہت اشد ضرورت ہے اس وقت عالم اسلام کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے پاکستان کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔